والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا بينته لكم وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا بينته لكم أو كما قال النبي صلى الله تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بچوں آپ خاموش رہو، اگر خاموش نہیں رہنا تو باہر چلے جاؤ، وہاں جا کے بیٹھو باہر۔ آواز جاوید تھوڑی سی تیز کر دو۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سیرت النبی کے ایک سلسلے کو شروع کریں گے تاکہ تفصیلی حضور علیہ السلام کی زندگی ایک دفعہ سامنے سے گزر جائے۔ عموماً رواج یہ چل پڑا ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو سیرت شروع ہو جاتی ہے، محرم آتا ہے تو کربلا شروع ہو جاتا ہے، اور حج کا سیزن آتا ہے تو حج شروع ہو جاتا ہے، پھر رمضان آتا ہے رمضان، تو وہ چند گنے چنے بیان ہیں، اسی پہ سارا سال گزرتا رہتا ہے۔ تو دین تو بہت لمبا چوڑا ہے اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں، بہت ساری چیزیں جن کا تفصیلاً سامنے آنا ضروری ہے۔ اب وہ جو چیدہ بیان ہیں وہ لوگوں کو بھی یاد ہو چکے ہیں، اب وہ جمعے پہ آتے ہیں خطبے کے ٹائم میں، خطبہ سنا، نماز پڑھی اور چلے گئے، اور رہتی سہتے پورے ہفتے میں ہمارے پاس یہ ایک جمعے کا دن ہے جس میں ہم کچھ دین سیکھتے ہیں، باقی سارا ہفتہ تو ہمارا مصروف گزرتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کچھ سیکھ سکے۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو ایک دفعہ تفصیل سے گزارا جائے۔ تو بہت سارے سبق ہیں انشاءاللہ، وہ آتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سننے کا، پڑھنے کا، کہنے کا بہت سارے صورتوں میں تذکرہ سامنے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں، آپ ایک بہت بڑے نبی اور رسول بھی ہیں، آپ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور ایک بڑے پیر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ایک خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور کی زندگی کو بہت سارے عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ان تذکروں میں ایک عنوان اور ایک تذکرہ معجزات کا ہے۔ عموماً جلسوں پہ جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، وہ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، تو عموماً جو ایک طریقہ سیرت کے بیان کرنے کا پکڑا جاتا ہے وہ ہے معجزات کا بیان، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا جائے جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں باقی انسانوں سے ہٹ کے آئیں، جس کو عربی میں خرق عادت کہتے ہیں۔ جو عام انسانوں کی روٹین پہ عادت چل رہی ہے اس سے کچھ ہٹ کے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو لوگ معجزہ کہتے ہیں، کہ دوسرے اس کے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور وہ معجز چیز ہوتی ہے، سب کو عاجز کر دیتی ہے اس جیسا بنانے میں۔ تو حضور کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مثلاً یہ کہ آپ کو معراج ہوئی، آپ نے آسمان کی خبریں بتائیں، مثلاً یہ کہ آپ کی بنایا ہوا کھانا جو چند افراد کا تھا وہ کئی سینکڑوں کو پورا آیا، مثلاً یہ کہ حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معجزات کا بیان آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تبھی رہتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں مستند، غیر مستند، صحیح، غلط، رطب و یابس، خشک، تر، سب کٹھا ہوا ہے۔ عوام سنتی ہے، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے اپنا جذبہ ایمانی کا اظہار کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، سننے کا، سنانے کا یہ اسلوب کو اتنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جب کوئی آدمی معجزے سنتا ہے، روٹین سے ہٹی ہوئی چیزیں سنتا ہے، تو اس کو عقیدت تو پیدا ہوتی ہے کہ نبی ہے اور بڑی ذات ہے اور اللہ نے اس کو یہ کمالات دیے ہیں، تو وہ کمالات سن کے عقیدت تو پیدا کر لیتا ہے، لیکن اس سے عمل پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، عمل کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ تو نبی تھے اور وہ یوں کر گئے اور وہ یوں کر گئے اور وہ یوں کر گئے، ہم تو سادہ انسان ہیں، ہم سے یہ کہاں ہو۔ تو نبی کی جو عملی زندگی ہے وہ نہ سامنے آتی ہے، نہ اس پہ کھڑے ہونے کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پریکٹیکل حضور نے کیا کیا کام کیے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، دشمن کے ساتھ کیا، دوست کے ساتھ کیا، کاروبار کیا، معاملات کیا، تجارت کیسی، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا، وابستگی کیسی، یہ چیزیں نہ سامنے آتی ہیں، نہ اس پہ کھڑے ہونے کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو صحیح اسلوب ہے سیرت کو سنانے کا، سننے کا، اس پہ آنے کا، اس تذکرے کو زندہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو قرآن پاک سے جوڑ کے بیان کیا جائے۔ آپ یاد رکھیں، کسی بھی نبی اور رسول کی ذات میں ایک اس کی ذات ہے، دوسرا اس کو دی ہوئی کتاب ہے، ان دونوں چیزوں کو ملانے سے ایک پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ اگر صرف نبی کو پکڑ لیا، کتاب اللہ چھوڑ دی جو اس نبی کو دی گئی ہے، تو پوری مکمل تصویر سامنے نہیں آ سکے، کچھ دھندل کے رہ جائیں، دھندلی چیز آئے گی، ادھوری تصویر بنے گی۔ اور اگر صرف کتاب اللہ کو پکڑ لیا جائے، نبی کو بالکل ایک سائڈ لگا دیا جائے، تب بھی ادھوری تصویر بنے گی، پوری نہیں بنے گی۔ اور نبی کو تو بھیجا ہی ایک تصویر دے کے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے چلتے جاؤ، جو جو یہ تیرے سامنے ہو رہا ہے یہ کرتے ہیں۔ یہ تصویر پوری کرنے کے لیے ہمیں نبی کی ذات کو کتاب سے جوڑنا پڑے گا۔ یہود سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کتاب کو بہت مضبوطی سے پکڑا، کتاب میں غلط تعویل، کتاب میں صحیح تعویل، کتاب میں الٹا سیدھا کر دیا، کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ تو ان کے علماء میں کتاب تو بہت زندہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور نبی کی ذات بالکل ایک سائیڈ ہو گئی، اور وہ چونکہ سامنے نہیں ہے اس لیے وہ صرف کتاب کے ہی ہو کے رہ گئے، ان کے پاس اپنے نبی کا کوئی تذکرہ، کوئی نمونہ، کوئی ایگزامپل، مثال موجود ہے ہی نہیں۔ جتنی کی یہودیت ابھی موجود ہے، زندہ ہے، اس میں کتاب تو بہت ہے لیکن نبی بہت تھوڑا ہے، اس لیے تصویر ادھوری۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، بچے ہوئے، کیسے ہوئے، ان کے ساتھ کیسے گزارا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دوست کیا تھے، دشمن کیا تھے، گھر کیسا تھا، باہر کوئی بات ان کے پاس نہیں۔ بس کتاب میں یہ حکم آیا، کتاب میں یہ حکم آیا، کتاب میں یہ حکم آیا، بس یہ سامنے ان کے، اسی کو وہ دیکھ کے چلتے۔ اس کے الٹ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بہت زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت تھوڑی ہے، پوری عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری ان کے پاس نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں ہمارے پاس جو ذخیرہ موجود ہے یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آخری 3 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے قدرتی بات شادی نہیں کی، تو بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، اس کی کوئی بات ان کے پاس موجود نہیں۔ تو جتنا کہ نبوی تذکرہ ہے وہ ان کے پاس ہے، اور کتاب سرے سے ہے ہی نہیں، وہ کتاب چھوڑ بیٹھے۔ اللہ نے امت محمد کے لیے یہ نظام بنایا کہ کتاب اللہ کو بھی محفوظ رکھا اور رسول اللہ کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا، اور ان دونوں کو جوڑ کے بیان کرنے سے ایک پوری تصویر سامنے آتی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے۔ اور جب یہ زندگی سامنے آتی ہے پھر انسان کو پوری بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ میں جس عقیدے پہ چل رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، جن چیزوں کے ساتھ میں وابستہ ہوں، یہ پوری طرح ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اور یہ سیرت کو لینے کا ایک زبردست ذریعہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑا جائے اور پھر ایک تصویر کو سامنے لائے۔ خیر، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیرت کو وہاں سے شروع کریں گے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے، اس پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ کچھ نے زمانے کے حالات
سے بات شروع کی ہے۔ لوگ بچیاں ترگور کرتے تھے، زندہ قبروں میں دفن کر دیتے تھے، اور جی شرک بہت زیادہ تھا اور کفر بہت زیادہ تھا، ظلم بہت زیادہ تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں تھیں، جھگڑے۔ کچھ نے یہاں سے ابتدا کی ہے، نقطۂ آغاز زمانے کے حالات کو بنایا ہے اور وہاں سے حضور کی ہسٹری کو سٹارٹ کیا ہے۔ کچھ نے، چونکہ حضور علیہ السلام عرب میں پیدا ہوئے اور عرب میں آئے اور نسل آپ علیہ السلام کی نسب عرب کا تھا، تو کچھ نے عرب کی ہسٹری کو سٹارٹ کیا، عرب کہاں سے آئے، کہاں سے بنے، یہ آگے کیسے چلے، ان میں آگے کیسے کیسے قبائل بنے، کیسے کیسے ان میں حالات پیدا ہوئے، کچھ نے یہاں سے سٹارٹ لیا۔ لیکن میں نے چونکہ عرض کیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو قرآن سے جوڑ کے شروع کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حصے کو سامنے لایا جائے جو قرآن میں حضور کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ تو قرآن نے حضور علیہ السلام کی زندگی جہاں سے شروع کی ہے، جو نقطۂ آغاز ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن نے حضور علیہ السلام کی ذات کو بیان کرنے کے لیے جو نقطۂ آغاز پکڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، اب ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم کی ذات جوڑی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم کو جوڑا، کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو ہم نے امامت دی ہے۔ امامت یہ ان کی شان امامت ہے کہ ان کے نام کو اللہ نے لا کے حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ جوڑا اور ان سے وہ کعبہ تعمیر کروایا، ساری دنیا کی انسانیت کو وہاں بھیجا اور اس کو مرکز بنایا، اس کو مرکزی حیثیت دی، صرف شریعت محمد میں نہیں، تمام پچھلی شرائع میں، تمام مذاہب میں کعبۃ اللہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کروائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے باپ کی ملت ابراہیم پہ تمہیں پیدا کر رہا ہوں۔ ہوا سماکم المسلمین، یہ وہ ابراہیم ہے جس نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے۔ تو ہماری امت محمد اور مسلمانوں کی جو بنیاد پڑی ہے وہ حضرت ابراہیم سے قرآن نے شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، کیا تعارف ہے؟ ظاہر ہے یہ چیز سامنے آئے گی تو نقطۂ آغاز پتہ چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، قرآن بتاتا ہے وہ علاقہ بابل ہے، بابل بھی کہتے ہیں، بابل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی، جیسے عرب ہیں، جیسے انگریز ہیں، جیسے یہ مشرق کے ہندوستانی ہیں، اس طرح ایک بڑی تہذیب تھی جس کا نام بابل تھا۔ اس کا مرکزی جو پوائنٹ تھا، جو مرکزی علاقہ تھا، وہ عراق بنتا ہے۔ آج کل اگر اس کو نقشے پہ دیکھا جائے تو جو عراق کا علاقہ ہے یہ تہذیب بابل کا علاقہ تھا، مرکزی جگہ تھی، وہ عراق کے راؤنڈ اباؤٹ میں کہیں آتی ہے۔ اس عراق کے ایک شہر میں جس کا نام ار تھا، اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس تہذیب میں اور جن لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے وہ انتہائی بت پرست تھے، شرک بہت زیادہ۔ اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، وہ قوم ستاروں کو بھی پوجتی تھی، وہ قوم چاند کو بھی پوجتی تھی، وہ قوم سورج کو بھی پوجتی تھی، اور بہت ساری چیزوں کا وہ قوم پوجا کرنے والی تھی۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے قرآن میں سنایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور اس کو یقین دلایا۔ کیسے یقین دلایا؟ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین، ہم نے ابراہیم کو زبردست عقل دی، زبردست فہم دی،
اور وہ بچپن سے ہی اس پہ تیار ہوئے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے جو میری قوم کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ سنایا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آئی تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا، قوم اس کو پوجتی تھی۔ قال ھذا ربی، کہا میری قوم اس کو آپ میرا رب کہتے ہو، یہ ستارہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، ستارہ غائب ہو گیا، تو کہا یہ کیسا خدا ہے جو غائب بھی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کی جو ستارے سے اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی روشنی سے ہے، روشنی ہے تو ستارہ فائدے والا ہے، یا اس ستارے سے کوئی لوگ راستہ پکڑتے ہیں یا کوئی اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ روشنی ختم ہوگی تو ستارہ وجود میں ہے نہیں ہے، اس سے انسان کو کیا فائدہ؟ تو کہا یہ کیسا خدا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آیا اور پھر غائب ہو گیا؟ قال لا احب الآفلین، کہ مجھے یہ خدا پسند نہیں آیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند نکلا تو قوم اس کو سجدہ کرنے لگ گئی، تو کہا میری قوم اس کو تم خدا مانتے ہو، یہ اس کو میرا خدا بنانا چاہتے ہو۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، یہ چاند جب چلا گیا، ظاہر دن ہوا تو چاند چھپ گیا، جب چاند چھپا تو اپنی قوم سے کہنے لگے نہیں، شکر ہے میرے رب نے مجھے عقل دی ہے، میں پہچان لیتا ہوں یہ رب سمجھ میں نہیں آتا، کچھ ٹائم کے لیے آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسا رب نہیں ہونا چاہیے، رب وہ ہونا چاہیے جڑا 24 گھنٹے بندے نال ہوئے۔ کہا میری عقل اس کو رب ماننے کو تیار ہے۔ فلما رأى الشمس، سورج آیا، دن چڑھا تو ابراہیم نے دیکھا قوم اس کو سجدے میں کرنے جا کے پوجنا شروع کر دیا، تو کہنے لگے قال ھذا ربی، اس کو رب کہتے ہو اور مجھے بھی کہتے ہو میں اس کو مان لوں۔ فلما افلت، جب وہ سورج غروب ہوا تو کہا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، انی بریء مما تشرکون، جو تم کہہ رہے ہو نا میری سمجھ سے باہر ہے، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں، میں نہیں مانتا۔ یہ ابراہیم کی ہسٹری اللہ نے سنائی ہے کہ کیسے اللہ نے ابراہیم کی بنیاد ڈالی، اور کمال دیکھیں آپ، باپ جس کے گھر میں پنپ کے بڑے ہوئے، پرورش پائی ہے، وہ باپ صرف مشرک نہیں ہے، وہ صرف بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، وہ بت بنا کے بیچنے والا بھی ہے، یعنی انتہائی بت پرستی کے گڑھ میں ابراہیم کی بنیاد ڈالی۔ اور یہاں سے بات شروع، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جوانی کی عمر میں کوئی بچہ نہیں ہوا، آگے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوا، ساری زندگی مانگتے رہے کہ کوئی اولاد ہو جائے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں جا کے اولاد سے نوازا۔ پہلی شادی ہے سارہ رضی اللہ عنہا سے، دوسری شادی ابراہیم نے کیا ہاجرہ سے، اردو میں ہم ان کو ہاجرہ کہتے ہیں، عربی میں وہ ہاجر ہے، جو آخر میں ہم گول تا ڈالتے ہیں یا ہا ڈالتے ہیں، یہ اردو کی ڈالی ہوئی ہے، عربی میں یہ نہیں۔ بہرحال ہاجر ہو یا ہاجرہ ہو، دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے۔ اللہ نے ان سے اولاد ابراہیم کو دی اور اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ نے حکم دی، اب وہ پورا قصہ ابراہیم کو وہ اولاد کیسے ملی، سارہ کے بعد ہاجرہ سے کیسے شادی ہوئی، یہ وقتاً فوقتاً میں نے بقرہ عید میں بھی 1-2 دفعہ ذکر کر دیا۔ میں اتنی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر سیرت تو 2-4 سال پہ چلی جائے گی، تو اصل مقصود تو ہم نے سیرت پہ جانا ہے، یہ تو شروع کی مقدمات کی چیزیں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم یہ جب ملے ہیں تو ان سے اللہ نے اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہاجرہ کا امتحان لینا تھا، ابراہیم کا امتحان لینا تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہمارے حکم سے چلو، جہاں تک ہم کہیں گے چلتے رہنا، جہاں ہم کہیں گے وہاں رکنا ہے، اور اپنی بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو وہاں چھوڑنا۔ یہ اب اپنے علاقے سے نکلے ہیں، فلسطین عراق والی اس ٹیریٹری سے، اس سرحد میں سے، باؤنڈری سے باہر آئے اور چلنا شروع کیا، اور چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تقریباً کوئی 1200 کلومیٹر یا 1500 کلومیٹر کے سفر کے بعد جب یہ حجاز مکہ میں پہنچے
تو جبریل نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی اولاد کو چھوڑیں گے، اور یہاں سے آپ کو چھوڑ کے حکم ہے کہ آپ واپس ہو جائیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، اس کا ایک بڑا ایموشنل سین ہے، اب وہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ وہاں چھوڑ کے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے، اور اپنے علاقے جہاں نبوت ملی تھی اور جو علاقہ ذمے لگا تھا کہ یہاں آپ نے نبوت کا کام کرنا ہے، مکے اولاد کو چھوڑ کے پھر واپس اسی جگہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہاں اب حضرت ہاجرہ اور وہ ایک پورا قصہ زمزم نکلا اور وہ سارا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں حضرت ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل جوان ہوئے، اور یہ دو ہی لوگ تھے یہاں پہ۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک قافلہ گزر رہا تھا بنو جرہم کا، انہوں نے دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، تو علامت سے پتہ چلا یہاں کہیں پانی ہے ارد گرد میں، تو انہوں نے وہیں قافلہ ٹھہرا کے پانی تلاش کیا، تو زمزم کے کنویں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اماں ہاجرہ سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ڈیرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ نے کہا ہاں آپ ڈال سکتے ہو، اگر یہاں رہنا چاہو تو آپ رہ سکتے ہو، لیکن پانی کی اجارہ داری میری ہو، پانی میرا ہوگا، آپ کو میرے سے خرید کے پینا ہوگا، اور آپ کو میری اجازت سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ تیار ہو تو آپ آ جاؤ یہاں اپنا ڈیرہ ڈال لو۔ یہاں آ کے بنو جرہم نے اپنا ڈیرہ ڈالا ہے، اور ابراہیم یہاں سے جوان ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے اولاد میں آگے تھوڑا تذکرہ چلے گا، حضور علیہ السلام کی آمد ہوگی، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بیوی پیچھے فلسطین میں رہ گئی، اس کا نام سارہ ہے، جو پہلی بیوی تھی۔ اللہ نے اس سے اولاد دی جو اسحاق کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک بیٹا اسماعیل ہے جو تقسیم ہو کے اولاد یہاں مکے تشکیل ہو گئی اور ادھر آ گئے۔ ایک اولاد جو اللہ نے پھر سارہ سے دی اس کا نام ہے اسحاق۔ حضرت اسحاق کے پھر بیٹوں میں بیٹا ہے جن کا نام ہے یعقوب، یعقوب جو حضرت یوسف کے والد ہیں، اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، جس سے پھر بنو اسرائیل کی بنیاد پڑی ہے۔ اور بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 50 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک لڑی اسحاق سے ہوتی ہوئی بنو اسرائیل کے 50 نبی گزرے جو حضرت عیسیٰ پہ آ کے جن کا اینڈ ہوا ہے، اور دوسری شاخ ابراہیم کی تھی جو مکے میں چلی گئی۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی زندگی سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔